وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ كأنه رأي عین فلیقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ وہ قیامت کے دن کو آنکھ سے دیکھنے کی طرح دیکھے، ایسا دیکھے جیسا کہ وہ ابھی دیکھ رہا ہے، اگر اس طریقے سے قیامت کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو فرمایا کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت، فرمایا ان تین سورتوں کی تلاوت کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تین سورتوں میں قیامت کا ایسا ذکر فرمایا ہے کہ پڑھنے والا گویا کی قیامت کو اپنے سامنے ہی محسوس کرے گا۔ دیکھیے یہاں جو دیکھنے کا حکم دیا گیا یہ ہے عین الیقین۔ یقین تین طریقے کا ہوتا ہے، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ ہمیں قیامت کا جو یقین ہے یہ علم کے اعتبار سے ہے، تو یہ قیامت پر جو ہمارا ایمان ہے یہ علم کے اعتبار سے ہے، تو یہ علم الیقین ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی قیامت کو دیکھا نہیں ہے اور قیامت کا وجود بھی نہیں ہوا ابھی، کیونکہ قیامت کا وجود اس وقت ہوگا جب کہ کائنات فنا ہو جائے گی، اور کائنات کہتے ہیں ما سوا اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ سب کائنات ہے اور وہ سب مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اور اسلامی نظریے اور اعتقاد کے مطابق یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یقینی طور پر پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ جو اس پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے اور تیرے رب اکرام والے کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اور یہ ہوگا بھی، کیونکہ جتنے بھی دعوے دار ہیں آج کے زمانے میں ہر ایک کسی نہ کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ گاؤں میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پورا شہر کا میں مالک ہوں، کوئی کہتا ہے پورے ملک کا میں مالک ہوں، اور کتنے ایسے جھوٹے خدا آئے جنہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پوری دنیا کا میں مالک ہوں۔ ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ ہم جو مالک ہیں وہ عارضی مالک ہیں، ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری وراثت اللہ ہی کی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی لیے وہ جب چاہتا ہے مال دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی وراثت سے ہمیں یہ ملا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کمایا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے محنت و مشقت کے ذریعے اس کو حاصل کیا۔ دنیا اسی نظریے کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہر چیز پر اپنی ملکیت جمانے کی کوشش کرتی ہے،
اور اس میں سے بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو یقینی طور پر اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرا ہی ہے، اس کو مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک بار تو موت کے وقت اسے یہ محسوس کرا دیتا ہے، جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تب اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہ تھا، اگر میرا تھا تو صرف ایمان تھا جو میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو یہ بات کا احساس اس کو ہوتا ہے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تب اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے اب کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ وہ ایمان جو کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ابواہ یحودانہ او یمسرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دین پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیا کرتے ہیں۔ جس گھرانے میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام گھرانے میں پیدا کیا اور ابھی تک ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں جس رب قدوس کی طرف سے جو ایمان لے کر آیا تھا وہ ایمان میرا جا چکا ہے۔ اب اسے احساس ہو جاتا ہے، اور ایک احساس جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہوگی اور کوئی زندہ نہ باقی رہے گا، زمین و آسمان سب تہس نہس ہو چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، اے وہ لوگوں جو دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ بادشاہت میری ہے، وہ بادشاہت میری ہے، یہ میرا علاقہ ہے، وہ اس کا علاقہ ہے، اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، کہاں ہو؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو کون ہوگا جو جواب دے گا؟ اس لیے کہ ساری کائنات فنا ہو چکی ہوگی۔ جب کوئی جواب نہ آئے گا تو خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ تو یہ ایک دن اسلامی نظریے کے مطابق اور جو بالکل حق نظریہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اسی کے دن کو قیامت کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو جانا تو یہ ہمارا جو یقین ہے یہ عین الیقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کی خبر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے واقعات بھی بتا دیتا ہے، ایسے ہی بتا دیتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے عین الیقین ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ عین الیقین ہمیں حاصل ہوگا، اور پھر جب اس پر دل جم جائے تو اسی کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ آنکھ سے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو اب اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا ہے، تو اس کو کہتے حق الیقین، کہ جب بندہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا تو اب اس کا یقین بالکل مضبوط ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح نکلی، جو دنیا میں کہا جاتا تھا آج یہ ہو کر رہا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر واقعی دنیا میں قیامت کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور قیامت کو محسوس کرنا چاہتا ہے اپنی آنکھ کے دیکھنے کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ وہ سورہ انشقت کی تلاوت کرے، سورہ تکویر کی تلاوت کرے اور سورہ انفطار کی تلاوت کرے۔ کیا ہے ان سیرتوں میں؟ آئیے مختصر سی چند آیتوں کا ترجمہ کر کے میں بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ انشقت میں، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان جو اتنا طاقتور اور قوی شامیانہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور فرمایا کہ آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا
اور اسے لائق ہے کہ وہ حکم مانے، کیونکہ اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھیر سکتا ہے۔ آج کتنا ہی سر پھیرا جائے، کتنی ہی نافرمانی کی جائے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آدمی مان لے گا، جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے منہ پھیرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی بات تھی۔ تو فرمایا کہ وہ دیکھ لے گا، پھر فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو کچھ زمین میں ہے سب ڈال دے گی، سب نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اس کو یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، آج جو سورج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، آج اس کی روشنی سے ایک عالم روشنی پاتا ہے کہ جہاں سورج کی ذرا سی کرن گھر میں آ جائے اندھیرا گھر روشن ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہے سورج کی چمک دمک، اور اسی چمک دمک کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کو اپنا معبود مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری طاقتور اور ان ساری کمال والی چیزوں کو ایک دن بے کمال کر دے گا، ایک دن یہ ساری چیزیں بے کمال ہو جائے گی، اور یہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ تم اس کے اس کمال کو دیکھ کر اس کو خدا مان رہے تھے، آج دیکھو یہ بے کمال ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی بے نور کر دیا جائے گا، اس کے اندر کوئی روشنی رہے گی، زمین جیسے ایک سیارہ ہے، زمین ایک گولائی ہے، اسی طریقے سے سورج ہو جائے گا کہ اس میں کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، علماء فرماتے ہیں تفسیر میں کہ تارے زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اپنی جگہ پر باقی نہ رہیں گے، زمین پر تارے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، آج یہ پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ہمالیہ ہو، کوہ طور ہو، یا صفا اور مروہ کی پہاڑی ہو، یا بڑے بڑے پہاڑ آج جو زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کی دھنکیاں۔ آپ روئی کو دیکھتے ہیں کہ جب پنجارہ روئی کو پینجتا ہے تو روئی کیسی اڑتی ہے، یہ بھاری بھرکم پہاڑ قیامت کے دن اسی طریقے سے اڑ رہے ہوں گے۔ اذا الجبال سجرت واذا العشار عطرت، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی ادھر ادھر پھر رہی ہوگی، چونکہ اہل عرب کے نزدیک گابن اونٹنی یہ بڑی سرمایہ مال جو ہے مال کا سبب ہوتی تھی کہ جب اونٹنی 10 ماہ کی گابن ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ دودھ دینا شروع کرتی ہے، اور اہل عرب کی کمائی کا ذریعہ تھی جس کی طرف وہ لپکتے تھے کہ یہ مال ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان گابن اونٹنیوں کو پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اور آگے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کے دفتر بکھیر دیے جائیں گے، ہر ایک کے سامنے اس کا نام اعمال موجود ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن کی اس سورت کریمہ کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں، آپ کو یقیناً قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کو کوئی اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طرح دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سورتوں کی تلاوت کر لے، اس کا یقین کامل ہو جائے گا اور اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہوگا۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، بس یہی ضرورت ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے دل سے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، دل سے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی زندگی مکمل اسلامی زندگی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ ہم اپنی اسلامی زندگی کو اپنانے میں کتنے پیچھے ہیں، ان معاملات پر غور کریں، اور جب ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں کہ ہاں ہم مکمل طور پر طرز زندگی اسلام کی نہیں گزار رہے ہیں،
تو سمجھ لے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ خوف ہوتا تو ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اب بھی نیک توفیق عطا فرمائے اور اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.